امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاہدے کے طے پا جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ طویل مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران اس امن معاہدے پر متفق ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کے مطابق فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی امن معاہدہ طے پا جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی منظوری دے دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایرانی سرکاری میڈیا سے اس معاہدے کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، جس کے دوران ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے متن میں حتمی ترامیم پیش کی۔ بالآخر ان ترامیم کو قبول کر لیا گیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حتمی معاہدے پر 60 روز کے اندر مذاکرات ہوں گے، جس کے دوران ایران کو کئی امور پر بات کرنی ہے اور اس کی اولین ترجیح اس پر عائد تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ اس معاہدے کی بنیاد اس کشیدہ صورتحال پر ہے جو امریکہ اور ایران کے بیچ اس وقت پیدا ہوئی جب دونوں ممالک کے درمیان بحری اور فضائی حملے شروع ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھی اور خطے میں ایک محدود مگر خطرناک سمندری جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس معاہدے تک پہنچنے میں فریقین کو کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ پیس ٹاکس کے عمل کا آغاز اس سال اپریل میں پاکستان میں ہوا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان بات چیت ہوئی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی اس عمل کا حصہ رہے، لیکن یہ پہلا راؤنڈ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان نے اس کے بعد ایک بار پھر ثالث بننے کی پیشکش کی، جس کے بعد اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ڈائیلاگز کی تیاریاں بھی کی گئیں، مگر اس بار دونوں فریق مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اعتماد کے فقدان کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ بعد ازاں مختلف ممالک نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ قطر، مصر، سعودی عرب اور ترکی نے بھی اس عمل میں کردار ادا کیا تاکہ دونوں فریق دوبارہ مذاکرات کی طرف آئیں۔ اسی دوران ایک عارضی جنگ بندی بھی قائم ہوئی، لیکن رپورٹس کے مطابق دونوں سائٹس کی طرف سے اس کی بار بار وائلیشن ہوئی۔ امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے بحری، ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے اور جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ اسی عرصے میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی، جس نے خطے کی مجموعی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ سفارتی سطح پر رابطے جاری رہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ ایران، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی علاقائی ملاقاتیں اور صدر ٹرمپ کے بیانات، یہ سب اس عمل کا حصہ رہے۔ اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈیل پر اتفاق ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔